بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرانا خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ صاحب عوام کو تو لیڈرشپ دے نہیں سکے، اب اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی لیڈرشپ دینے میں ناکام نظر آتے ہیں، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ الگ سے گروپ بنانے نہ چل پڑتے۔ یہ بھی خان صاحب کا فیلئر ہے کہ لوگ ان کو چھوڑ کر جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کرپشن کا حساب دیں، اور خان صاحب کے اپنے ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کے بغیر بھی جماعت چل سکتی ہے۔ تو جو لیڈر اپنی پارٹی کے لوگوں کو یونائٹ نہیں کر سکتا، اس کے قابلیت کے اوپر تو بہت سے سوال اٹھ جاتے ہیں۔ اب جہانگیر ترین گروپ نے خان صاحب اور تحریک انصاف کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکسٹریم پوزیشن لے رکھی ہے، اور اس حد تک جانا کہ خان صاحب ہوں یا نہ ہو تحریک انصاف چلتی رہے گی، یعنی تحریک انصاف کے جملہ حقوق صرف خان صاحب کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے الارمنگ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج نہیں تو کل یہ گروپ پارٹی کو ہائی جیک کرے گا اور یہ کہے گا جناب تحریک انصاف ہم نہیں چھوڑ رہے، خان صاحب آپ چھوڑیں، تو پھر کئی تحریک انصاف این اور تے میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو جہانگیر ترین کے ساتھ کم لوگ نہیں ہیں، 40-50 لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خان صاحب کے شب و روز کے عینی شاہد ہیں۔ اون چودھری، وہ خان صاحب کو سوٹ استری کر کے دیا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی وہ شلوار کے اندر وہ ازار بند ڈالا کرتے تھے، اس کی تصویر بھی آیا کرتی تھی۔ تو یہ لڑائی آج اگر دب بھی گئی تو خان صاحب اس پر خاموش ہو بھی گئے تو اس بات کا خدشہ موجود رہے گا کہ پارٹی کسی بھی وقت ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف میں لوگ نہ انصاف کے لیے ساتھ ہوئے، نہ کسی کا یہ مدعا تھا کہ وہ کرپشن روکیں گے، نہ کرپشن روکنے کے لیے لوگ خان صاحب پر ایمان لائے۔ اگر لائے ہوتے تو آج چیخے نہ مارے ہوتے۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ اپنی واری آئی تو گو رو پیا۔ جب تک خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑا دے رہے تھے، یہ سارے خاموش تھے اور اس بات کا کریڈٹ لے رہے تھے کہ کرپشن کے خلاف کام ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی اپنی باری آئی ہے تو اپنی حکومت پر سازش کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ حالانکہ اس بات کا انہیں کریڈٹ لینا چاہیے کہ ہمارا بھی احتساب ہو رہا ہے، لیکن یہ الٹا چیخے مار رہے ہیں، تو شہزاد اکبر پر سازش کا الزام لگا رہے ہیں۔ اب شہزاد اکبر یقینی طور پہ اپوزیشن بھی انہیں برا بھلا کہتی ہے، اور اب انہیں جب حکومت کے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو اس میں بھی شہزاد اکبر کا نام آ رہا ہے۔ اب شہزاد اکبر کو تو رکھا اس کام کے لیے گیا ہے، شہزاد اکبر اپنی نوکری کر رہے ہیں، وہ اپوزیشن والے بھی انہیں برا بھلا کہتے ہیں، حکومت کے لوگ بھی انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی جاب اسی قسم کی ہے کہ جب بھی وہ کرپشن کی کوئی بات آئے گی یا ایسٹ ریکوری کی بات آئے گی تو یہ ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اب حکومت کے لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ سے بھی کچھ نہیں نکلے گا تو اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ شہزاد اکبر میں کیپیبلٹی نہیں ہے یا اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے، وہ بتانے کی کوشش کر رہے کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کے پیچھے بدنیتی ہے۔ تو یہ بدنیتی اگر اپوزیشن کے لیے ہے تو اب یہ بدنیتی وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بدنیتی ہمارے لیے بھی ہے۔ تو یہی بات بتاتی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ خان صاحب یا خان صاحب کے نظریات کی وجہ سے نہیں آئے تھے، بلکہ مفادات کی وجہ سے آئے تھے، اور اب مفادات پر ضرب پڑی ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف بھی کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے، اور جب حکمران جماعت کے اندر سے بغاوت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائے، گروپ بندی دھڑے بندی کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈال کر شرائط منوائی جا رہی ہوں، تو سمجھ لے کہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ جب سے حکومت کے خلاف بیک ٹو بیک کرپشن کے کیسز کھل رہے ہیں اور سکینڈل سامنے آ رہے ہیں تو ایک اور تاثر یہ مضبوط ہو رہا ہے کہ ہوا مخالف سمت میں چل رہی ہے، اور خان صاحب کو شاید ان کی حمایت حاصل نہیں رہی جنہوں نے خان صاحب کو اقتدار تک لانے کے لیے لوگوں کے تانے بھی برداشت کیے، لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حکومت گرنے والی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ حکومت اب اتنی طاقتور نہیں رہی، حکومت کی طاقت میں کمی ضرور آئی ہے۔ طاقتور حکومتوں کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، اور نہ ہی طاقتور حکومتوں کے اس طرح سکینڈل سامنے آتے ہیں۔ اگر حکومت طاقتور ہوتی تو کسی کو ہم خیال گروپ بنانے کی جرت نہ ہوتی۔ خان صاحب کے ترکش میں بہت سے تیر تھے، جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو بتاتے تھے کہ ان کے ترکش میں تیر بھرے ہوئے ہیں۔ معیشت کی بحالی سے لے کر کرپشن کے خاتمے تک یہ سارے تیر، سارے بم معمولی پٹاخہ اور شرلی ثابت ہوئے۔
جس نے خان صاحب کے اب تعلقات میں دراڑ ضرور ڈال دی ہے. خان صاحب کے ترکش میں اب ایک ہی آخری تیر نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ان کی حکومت نہیں چل رہی تو وہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں یا وہ حکومت چھوڑ رہے ہیں, جس کے لیے خان صاحب اب روز یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ کرپٹ ان کی حکومت نہیں چلنے دے رہے, اور جن کو وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں, یہ اپوزیشن کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ کرپٹ ہے, لیکن اب ان کا نشانہ ان کی اپنی حکومت میں شامل لوگ ہیں جن کی تعداد 1 2 3 4 نہیں بلکہ تعداد میں وہ کافی لوگ ہیں, اور باقاعدہ گروپ بندی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. ایک گروپ نہیں ہے بلکہ 2 3 گروپ ہیں, کچھ سامنے ہیں کچھ پیچھے بیٹھے ہیں. تو اب خاص اب جو بیانیہ بنا رہے ہیں وہ یہ کہ کرپٹ لوگ ان کی حکومت چلنے نہیں دے رہے, تو اگر وہ عوام کے پاس استعفیٰ دے کر جائیں گے تو ان کا بیانیہ یہ ہوگا کہ وہ مافیا کے سامنے نہیں جھکے, اس لیے انہوں نے حکومت چھوڑ دی. تو اگلے الیکشن کے لیے یہ بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف جو حالات ہیں وہ اصل حالات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان حالات میں الیکشن نہیں کرانا چاہتی کہ کوئی ایسی حکومت آ جائے جو انہیں پسند نہیں, اور یہ بات خاص طور پر معلوم ہے. تو اب جو یہ ساری صورتحال ہے, جو سارا سینیریو ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ جس ملک میں روزانہ 20,000 لوگ خط غربت سے نیچے جا رہے ہوں, ہزاروں افراد یومیہ بے روزگار ہو رہے ہوں, حکومت میں شامل بڑے بڑے لوگوں پر کرپشن کے الزام لگ رہے ہوں, مہنگائی بے قابو ہو رہی ہو, قابو نہ پایا جا رہا ہو, حکومت بے بس, انتظامیہ مفلوج اور حکمران بیزار ہوں, اور بیماری کا علاج ڈھونڈنے کی بجائے بیماری کے اسباب کو روتے چلے جائیں, علاج پر توجہ نہ دیں, تو پھر یہ سمجھ لے کہ مرض لا علاج نہیں بلکہ معالج نااہل ہے, اس کے پاس علاج کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے, تو معالج تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو معیشت کی بدحالی کا ایک نقشہ ڈاکٹر فاروق سلیم نے بھی کھینچا ہے, تو وہ بھی ذرا سن لے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہے اور کیوں خان صاحب کی جو مقبولیت ہے یا خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں کمی کیوں آ رہی ہے, اور وجہ کیا ہے, کیا وجوہات جینون ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یا وہ جو حالات ہیں وہ جینون ہے. یعنی یہ آپ خود سن لیں. تقریباً 7 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہے تھے. 1000 دنوں میں 2 کروڑ مزید پاکستانی, آج 9 کروڑ پاکستانی تقریباً شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. تو اوسطاً آپ سوچئے کہ 1000 دن جو گزرے, ہر روز کا 20,000 پاکستانی شرح غربت سے نیچے گر رہا ہے روزانہ کا. تو یہ ساری پرابلمز وہ جو آپ بتاتی ہیں کہ جی شہباز شریف کیا کرنے چلے ہیں, جہانگیر ترین کیا کرنے چلے, آپ ذرا سوچئے کہ اگر 1 کروڑ نوکریاں نکل آتی 2 سالوں میں, اگر 50 لاکھ گھر بن جاتے تو ہم یہ بات کرتے کہ جہانگیر ترین کہاں ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی دوریاں نہیں ہونی تھی, شہباز شریف کیا بگاڑ لیتے, جہانگیر ترین میں نے شاید کہا وہ کیا کر لیتے. تو معاملہ معاشی ہے. اور پھر آپ سوچئے کہ اس قوم نے کتنی چیزیں نہیں ہوئی. آپ نے ابھی اسکینڈل کا جیسے ذکر کیا, آپ سوچئے شروع میں وہ ادویات کی قیمت 500 جس میں اربوں کا ٹیکہ لگا, ٹیکہ لگ گیا, کوئی آدمی اریسٹ نہیں ہوا, اور جو ٹیکہ لگا ان کو وہ پیسے واپس بھی نہیں ملے. پھر حکومت کی اپنی رپورٹیں آنا شروع ہوئی. شوگر آپ سوچئے چینی کی مد میں تقریباً 300 ارب کا ٹیکہ ہے, یعنی کہ پہلے ہم 55 روپے کی کلو لیا کرتے تھے, وہ 100 سے اوپر چلی گئی. 300 ارب کا ٹیکہ لگ گیا, کوئی اریسٹ نہیں ہوا. پھر گندم آ گئی, گندم میں 1000 ارب کا ٹیکہ لگا ہے. پہلے ہم 35 روپے کلو لیتے تھے, اب ہم جا رہے ہیں 75 روپے 80 روپے کلو میں. 1000 ارب کا وہاں ٹیکہ لگ گیا, کوئی اریسٹ نہیں ہوا, کوئی پیسے ہمیں واپس نہیں ملے جن کی جیبوں سے پیسے نکلے ہیں. پھر اس کے بعد بجلی کی ایک رپورٹ آپ کو یاد ہے, حکومت نے خود سے پیٹرولیم کا بھی بیچ میں آیا تھا سر, وہ جو پیٹرولیم کا ایک رات میں 12 ارب روپے, حکومت کی اپنی رپورٹ ہے, میری رپورٹ نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد رپورٹ آئی اس کی بجلی کے اوپر, حکومت نے خود سے کہا کہ 5000 ارب کا ٹیکہ لگا. پھر اب وہ ٹرپل آر آ گیا. ابھی اگر ڈاکٹر صاحب آپ نے 2-4 اور سکینڈلز بتائے تو ہم تو فینٹ ہو جائیں گے جو چیزیں ہو رہی ہیں. اب وہ ٹرپل آر جو بات ہے, میرا خیال ہے کہ یہی اثر ہے جو مقتدر حلقوں پہ پڑ رہا ہے کہ یہ روز کے جو سکینڈلز اور اربوں خربوں جو جا رہے ہیں, اس سے تو معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے اس کا. اپوزیشن والے سارے جیل میں چلے جاتے ہیں. یہ جو ہوا اس میں نہ تو کسی کوئی اریسٹ نہیں ہوا, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتساب کرنا ہے. بلکہ ترین صاحب کے ساتھ اب میٹنگ ہوگی تو شاید بہت ساری چیزیں طے بھی ہو جائیں گی. تو پھر اب ابھی سے بولنا شروع ہو گئے لوگ, بائی دا وے جو ہم سن رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر لوگ بول رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو خیر, تو یہ اصل صورتحال جس کی وجہ سے
حکومت پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اور معیشت کا جو موجودہ سینیریو ہے اس پر بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ بیانیہ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا تضاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، یعنی ملک میں بےروزگاری نہ ہوتی، ملک میں مہنگائی نہ ہوتی اور معیشت کچھ قدرے بہتر ہوتی، تو پھر نہ کوئی اپوزیشن کو پوچھتا، نہ کوئی خاص صاحب کو کام کرنے سے روکتا، نہ خاص صاحب کو یہ کہنا پڑتا کہ جناب مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو طاقتور حکومت اس وقت طاقتور ہوتی ہے جب اس کی معیشت طاقتور ہوتی ہے. تو جن حکومتوں کی معیشت کمزور ہو پھر وہ حکومتیں خود بھی کمزور ہوتی ہیں اور پھر کام نہ کرنے کے 100 بہانے بناتی ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک طرف خاص صاحب یہ بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر کہیں حکومت گرتی ہے یا الیکشن میں جانا پڑتا ہے یا وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو وہ اپنا عوام کے سامنے یہ کہے گی جی کہ مجھے چلنے نہیں دیا گیا، کرپٹ مافیا نے چلنے نہیں دیا، بلیک میل کیا گیا. دوسری طرف وہ خود اس پوزیشن میں ہے جہاں وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں جو ان کو لے کر آئے تھے. تو یہاں معاملہ تھوڑا پھنسا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف حکومت کے حوالے سے ایک کے بعد ایک اسکینڈل کھلتا جا رہا ہے. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب سے خاص صاحب کو لانے والوں نے اپنی پوزیشن تھوڑا بدلی ہے اس کے بعد سے اقتدار کا سنگھاسن مسلسل ڈول رہا ہے. چینی میں 300 ارب روپے، گندم میں 1000 ارب روپے، ادویات اور پیٹرولیم میں کئی سو ارب روپے کے سکینڈل، اور حالیہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل جسے R3 سکینڈل کہا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ کرونا وبا کے مالیاتی پیکج میں اربوں روپے گھپلے کا معاملہ ہے. تو IMF کی طرف سے کرونا وبا کے دوران پاکستان کو 1 ارب 38 کروڑ ڈالر کی رقم فراہم کی گئی تھی جس کا IMF نے باقاعدہ حساب کتاب مانگ لیا. تو حساب کتاب کرایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس میں سے 12 کھرب روپے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو یہ انکشاف کسی اور نے نہیں بلکہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں ہوا ہے، جس کے بعد حکومت نے آڈیٹر جنرل کو رپورٹ شائع کرنے سے روک دیا ہے. لیکن ذرائع کے حوالے سے یہ خبر زیر گردش ہے. اور اس کے علاوہ رنگ روڈ سکینڈل، وہ ابھی تک اس میں مزید انکشافات اور شاکس سامنے آ رہے ہیں جن کے مطابق اس سکینڈل میں اراکین اسمبلی اور وزراء پر مشتمل افراد کی تعداد 19 ہے. یعنی 19 اراکین اسمبلی اور وزراء ہیں جنہوں نے رنگ روڈ کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. 34 بااثر بلڈر اور ڈیولپر ہیں. تو مجموعی طور پر سکینڈل کا والیوم کوئی 130-140 ارب روپے ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اس پروجیکٹ میں جو بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں انہوں نے راولپنڈی اٹک لوپ کے درمیانی جگہ، GT روڈ کے اطراف، اسلام آباد مارگلا ایونیو اور یہ جو ساری جگہ ہے جو رنگ روڈ کو ٹچ کرتی ہے ان میں تقریباً 64,000 کنال زمین کے سودے کیے ہیں. بہت سی زمین ڈائریکٹلی اور بہت سی فرنٹ مینوں کے ذریعے خریدی گئی ہے. تو زمین کی بائنگ تقریباً 31 ارب کی ہوئی ہے. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا سکینڈل ہے اس کے پیچھے ایک اور شخصیت کا نام سامنے آ رہا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں بھی شہزاد اکبر کا ذہن کار فرما ہے. اب چینی سکینڈل والے بھی شہزاد اکبر کا نام لیتے پھر رہے ہیں. اپوزیشن پہلے شہزاد اکبر کے نام کی دہائیاں دیتی ہے اور اب رنگ روڈ سکینڈل والے بھی شہزاد اکبر کی طرف اشارے کر رہے ہیں. اخبارات میں خبریں بھی شائع کرائی جا رہی ہیں، کالم بھی لکھوائے جا رہے ہیں، اور اس میں کیپٹل سمارٹ سٹی کا ایک نام آیا تو انہوں نے باقاعدہ خبر کی شکل میں پورا اشتہار چھپوا دیا ہے کہ رنگ روڈ پروجیکٹ بیوروکریسی کی باہمی لڑائیوں کا شاخسانہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 فائنڈنگ کمیٹیوں کی رپورٹ ہے جو الگ الگ ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سارے معاملے کے پیچھے وزیر اعظم کے وہ طاقتور مشیر ہیں جنہوں نے لندن میں ایک بڑے بلڈر سے ملاقات کی تھی اور پھر ایک بڑی رقم حکومت کے ذریعے، برطانوی حکومت کے ذریعے وصول کی تھی. تو جو اس کے پیچھے کہانی بیان کی جا رہی ہے وہ کہانی بھی آج کہیں شائع ہوئی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ رنگ روڈ سکینڈل دراصل گجرہاں کی ایک زمین پر جھگڑے کی وجہ سے سامنے آیا. وفاقی وزیر میاں محمد سومرو جو کہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، ان کی ہمشیرہ اور شہزاد اکبر کے بھائی کے درمیان زمین پر ایک تنازع ہوا تھا، ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا تھا. اس جھگڑے کے کو کمشنر راولپنڈی نے ٹیک اپ کیا تھا اور انہوں نے دونوں پارٹیوں کو دھر لیا تھا. اس پر بڑی ہاہاکار مچی تھی. اس وقت کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمود نے فیصلہ میرٹ پر میاں سومرو کی ہمشیرہ کے حق میں کر دیا تھا. اب میاں سومرو کی جو ہمشیرہ ہیں
ان کے بیٹے کی شادی زلفی بخاری کی بہن سے ہوئی، رپورٹ کے مطابق ان کی بہن کا بیٹا بیرسٹر فہد ملک تھا جو کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ساری کہانی صحافی مظہر برلاس نے اپنے کالم میں لکھی ہے جو آج شائع ہوا ہے، وہاں سے اس کے بارے میں ساری معلومات مل سکتی ہے۔ اب چونکہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زلفی بخاری کا تعلق چونکہ مخالف پارٹی سے تھا تو وہ لپیٹ میں آ گیا، لیکن اصل میں اس کا تانا بانا ایک بار پھر شہزاد اکبر سے مل رہا ہے، جنہوں نے خان صاحب کو جا کر یہ بتایا کہ یہ سکینڈل پاناما سے بھی بڑا ہے، اس میں کئی ریٹائرڈ لوگوں کے نام شامل ہیں اور عام شخصیات کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کہانی بھی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کے گرد ایک ٹرائکا ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں کانسپریسی کرتا ہے اور پھر کہیں مارگلہ کے قریب گھر میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتا ہے، پورا کھیل بناتا ہے اور پھر خان صاحب کے کان بھرتا ہے۔ تو تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ سکینڈل کے پیچھے بھی شہزاد اکبر لائم لائٹ میں آ گیا، ان کا نام آ گیا ہے، جہانگیر ترین بھی شہزاد اکبر کو بلیم کر رہا ہے اور رنگ روڈ سکینڈل کا ملبہ بھی ان پر پڑ رہا ہے۔ اب سونے پر سہاگا یہ کہ شہزاد اکبر صاحب کا بنایا ہوا ایک کیس بھی صحیح نکلا، خواہ وہ اپوزیشن کے خلاف یا باقی جو کیسز ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف بھی انہوں نے غیر ملکی اخبارات میں بڑی سٹوریاں شائع کروائی، بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے، بڑے بڑے ڈاکومنٹ لہرائے، لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ تو لگتا یہ ہو کہ اب شہزاد اکبر بھی فوکس میں آ گئے اور ان کے ستارے بھی جلد گردش میں آنے والے ہیں۔ خواجہ آصف کو 29 دسمبر 2020 کو گرفتار کیا گیا، 5 ماہ سے زائد گزر چکے ہیں اور آمدن سے زائد اثاثوں میں انہیں گرفتار کیا گیا، لیکن ان کے خلاف نہ نیب نے کوئی ریفرنس بنایا ہے، نہ ابھی تک کوئی اس کے اوپر پروسیڈ ہوئی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ خواجہ آصف کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ آج پھر دے دیا گیا۔ احتساب عدالت نے ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کی ہے۔ خواجہ آصف پر آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کا الزام ہے اور انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر کوٹ لکھپت جیل سے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو خواجہ آصف کی 5 مہینے سے جو قید ہے اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ خواجہ آصف اس ملک کے ایک ممتاز پولیٹیشین ہے اور انہیں نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے الزام میں گرفتار کر رکھا ہے، اس پر کورٹ نے انہیں جوڈیشل کیا ہوا ہے، یعنی وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے۔ اس پر نیب نے نہ کوئی ریفرنس بنایا ہے ابھی تک، نہ کوئی ان کے اوپر کوئی چارجز فریم کیے ہیں، نہ نیب کی طرف سے کوئی اس پر بات آ رہی ہے۔ تو یہ وہ ایک پریکٹس ہے جو پچھلے چند مہینوں سے چند سالوں سے جاری ہے، کسی بھی پولیٹیشین کو نیب پکڑ لیتی ہے اور کم از کم 6 مہینے ضرور رکھتی ہے اپنے پاس اور پھر اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کے دکھا دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو جو اتنی طویل قید میں رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں لوگ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آخر بلا وجہ یا اگر کوئی شخص قصوروار نہیں ہے تو اسے قید میں کیوں رکھا جاتا ہے، اور اگر قصوروار ہے تو اس کے خلاف آپ چارج فریم کیوں نہیں کرتے، ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں چلاتے۔ اب خواجہ آصف کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں، نون لیگ کے اندر بھی بہت سی شکایات ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کی پارٹی بھی اس وقت کچھ نہیں کر رہی، ان کا نام کہیں بھی ہائی لائٹ نہیں ہو رہا کہ آخر خواجہ آصف کو کیوں پکڑ رکھا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بات نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے شہباز شریف نیب کی تحویل میں تھے، حمزہ شہباز جو ہے وہ طویل عرصہ نیب کی تحویل میں رہے، تو خواجہ آصف بھی اپنی کسی کردہ نہ کردہ گناہ کی سزا تو ضرور کاٹ رہے ہیں، لیکن یہ سوال ضرور دیکھنا پڑے گا یا پوچھنا چاہیے، بلکہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آخر نیب اتنے طویل عرصے تک کیوں لوگوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد ان پر مقدمات کیوں نہیں بناتا، اور اگر بناتا ہے تو اسے ثابت کیوں نہیں کر پاتا۔ تو اس طویل تحویل کا، اس قید کا مطلب سوائے سیاسی انتقام کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو خواجہ صاحب کی ابھی قید ختم نہیں ہوئی، ان کو 14 روزہ ان کو ریمانڈ اور دے دیا گیا، پھر 3 جون کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ تو اس بات کا امکان ہے کم از کم 6 مہینے تو خواجہ صاحب سیر سپاٹا کر کے، یعنی اس میں سیر سپاٹا کیے گئے کہ انہیں جیل کی سیر کرائی جا رہی ہے، تو اس کے بعد شاید نیب پھر ہاتھ جاڑ دے کہ جناب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ لیں، جس طرح اور بہت سی انکوائریاں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں پر باہر ہیں۔ تو خواجہ آصف کو بہرحال ان کے بھی کیریئر کے اندر یہ ان کا بھی ایک اعزاز ہے کہ ان کو بھی ایک سیاسی قید جو ہے وہ کاٹنی پڑی ہے، کیونکہ اگر کوئی جرم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر جرم ہے
تو آپ ان کے اوپر کیس کریں، ان کو کورٹ میں پیش کریں اور ان کا مقدمات چلائیں. تو جب کوئی ریفرنس نہیں بنتا، مقدمہ نہیں چلایا جاتا، قید نہیں ہوتی، تو پھر یہ تاثر جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ یہ معاملہ احتساب کا نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف پھر نہیں مانے. وہ پہلے بھی نہیں مان رہے تھے، اب پھر ان سے کہا گیا اور اب پھر وہ انکار کر رہے ہیں. عثمان بزدار کے خلاف جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد لانے سے نواز شریف نے صاف منع کر دیا. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ایک بار پھر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کی تجویز قبول کر لے اور ان طاقتوں کی خواہش کو پورا کر دے جو بڑے عرصے سے خان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹا دے. دوسرے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ بھی عثمان بزدار سے زیادہ خوش نہیں ہے. اس کے باوجود خان صاحب عثمان بزدار کو تبدیل کرنے پر راضی نہیں ہے. اگر پنجاب میں نواز شریف گرین سگنل دے دیتے تو انہیں ہٹایا جا سکتا ہے، اور یہ تجویز مسلم لیگ نون کے اندر سے نواز شریف کو دی گئی تھی کہ کسی تیسری شخصیت کو وزارت اعلیٰ سونپی جا سکتی ہے. یعنی اگر مسلم لیگ نون پنجاب کی وزارت اعلیٰ یا پنجاب حکومت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو عثمان بزدار کو ہٹانے میں مدد فرمائے اور اس کے بعد کسی تیسرے کو پنجاب اسمبلی کا یا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. اس کے لیے چودھری نثار کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور اب یہ بات بھی کنفرم ہے کہ چودھری نثار 24 مئی کو پنجاب اسمبلی کا خلف بھی اٹھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا ہے، بلکہ دوستوں نے ہی یہ خبر مارکیٹ میں عام کی ہے کہ چودھری نثار خلف اٹھانے جا رہے ہیں. تو پنجاب میں تبدیلی کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے یہ سارا جو کھیل تھا وہ اب کھل کر سامنے آیا ہے. تو پنجاب میں تبدیلی کے لیے متحرک بہت سی قوتوں کو اس حوالے سے تو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ دوسری طرف سے یعنی نون لیگ کی طرف سے یا پنجاب کی جو سب سے بڑی جماعت ہے جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے، مسلم لیگ نون، انہوں نے اپنا کندھا دینے سے انکار کر دیا ہے. تو اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو کھل کر یہ کہنا پڑا ہے کہ مسلم لیگ نون کے فیصلے صرف نواز شریف کرتے ہیں، باقی سب ایویں ہی ہیں. یعنی نون لیگ کا مطلب صرف نواز شریف ہے اور مریم نواز ان کی وارث ہے جو سیاست اور پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو بین سطور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے جنہوں نے فیصلہ کر دیا ہے اور انکار کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہور چپو. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو لانے والے اب ان سے جان چھڑانے کے لیے ڈیسپریٹ ہیں اور فوری جان چھڑانا چاہتے ہیں اور سارا ملبہ کسی اور پر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ سیف ایگزٹ لیے جا سکے. مگر نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا اور بھگت لے، یعنی دوسرے لفظوں میں بٹوین دی لائن کہ تبدیلی کا سواد ذرا اور چکھ لے. یہی وجہ کہ حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن انہیں گھر بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہے. اس کے باوجود جہانگیر ترین گروپ حکومت کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے گرین سگنل نہ ملنے کے باوجود جہانگیر ترین شوگر سکینڈل پر بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ آنے سے پہلے حالات کو اپنے حق میں ہموار کر چکے ہیں. ہاں سب تو کہتے تھے کہ وہ NRO نہیں دیں گے، لیکن اب دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو تو باقاعدہ پسو پڑے ہوئے ہیں اور پچھلے چند گھنٹوں میں انہوں نے کوئی 3 درجن سے زائد اراکین اسمبلی سے ملاقات کر کے انہیں منانے کی کوشش کی اور منا بھی لیا ہے. تو بہت سے جو سینئر رہنما اور وزراء اور پارٹی کے لوگ وہ جہانگیر ترین گروپ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. حکومت کے سرکردہ افراد کا ایک وفد وہ جہانگیر ترین گروپ سے ملا ہے اور انہوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بجٹ سیشن کا بائیکاٹ نہ کریں. اب ترین گروپ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت سے ساری باتیں منوا سکے، تو کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی لچک کا مظاہرہ کر دیا ہے کیونکہ اب وہ بھی ڈٹ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، ادھر سے نہ ہو گئی ہے. تو پیغام یہ دیا گیا حکومت کو کہ چند ایک شرائط ہماری منظور کر لے، مقدمات میں ریلیکسیشن دے دے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کو فنڈ دے دے. ترین گروپ کا موقف یہ ہے کہ حکومت کے پاس یہ آخری سال ہے جس کے بعد الیکشن کا سال شروع ہو جائے گا، تو پیچھے ٹائم تو رہ نہیں گیا. اب اراکین اسمبلی نے اپنے حلقوں میں کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں یا دوسرے لفظوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں. تو ذرائع کے مطابق حکومت اس وقت جہانگیر ترین کی جو یہ شرائط ہیں
وہ ماننے پر تیار ہو گئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ بجٹ اجلاس میں شرکت کرے، پھر اس کے بعد معاملات جو ہے وہ ہم جو طے کر لیں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں کچھ لو اور کچھ دو کے تحت معاملہ طے پا چکے ہیں اور جہانگیر ترین کی دھمکی اور دباؤ کام کر چکا ہے۔ اس کے باوجود کہ مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر راضی نہیں ہے اور عثمان بزدار تحریک انصاف اور ہم خیال گروپ کو اپنا ہم خیال بنانے میں جو ہے وہ مصروف ہیں، انہیں یقین دلایا گیا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، تو اب اسے کوئی این آر او سمجھے یا سیاسی کلا بازی قرار دے، لیکن یہ بات ہے کہ جہانگیر ترین نے جو اچانک لمبا بڑا شاٹ کھیلنے کی کوشش کی تھی، اب انہوں نے خود کو 2 قدم پیچھے کیا ہے اور حکومت کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ معاملہ کچھ لیون کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے۔ تو پنجاب میں جو تبدیلی کا عمل ہے وہ فی الحال اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، لیکن ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ جہانگیر ترین کے اچانک میدان میں کودنے سے رنگ روڈ سکینڈل، وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، فطرانے کے چاول، جاوید ہاشمی کا گھر گرانا اور جمیل لطیف کے ایشوز پس منظر میں چلے گئے، تو کہنے والے ایک تھیوری اور بھی لے کے آئے ہیں، اور کہنے والوں کو کون روک سکا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے خان صاحب کو ریلیف کے بدلے ریلیف دے دیا ہے اور حکومت کی کئی اہم مسائل سے فی الفور جان چھڑوا دی ہے جو حکومت کے لیے درد سر بن رہے تھے۔ جہانگیر ترین کا ایشو اگر نہ آتا تو اب تک میڈیا پر یا سیاست کے اندر رنگ روڈ سکینڈل کی بات ہو رہی ہوتی، تو اس لیے بہت سے لوگ خان صاحب اور جہانگیر ترین کی لڑائی کو نورا کشتی بھی قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی فارمولہ ہے کہ وچوں وچ کھائی جا تے اتو رولا پائی جا۔ اور وزیر داخلہ شیر رشید بھی ہنگامی دورے پر لاہور پہنچے، پھر انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس بھی کی اور یہ دعویٰ کیا کہ جہانگیر ترین گروپ بجٹ اجلاس کا بائیک آؤٹ نہیں کرے گا۔ سی ایم پنجاب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اگر جہانگیر ترین کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو گلہ شکوہ ہے تو بتائیں ان کو کیا گلہ شکوہ ہے، اور کسی قسم کی وہ انتقامی کارروائی نہ کر رہے ہیں، نہ کرنے کی ان کی خواہش، کوئی تحریک اعتماد نہیں آ رہی۔ مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا۔ زبیر صاحب نے یہ کہا ہے، سن آف جنرل عمر اور دی ادر مین جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی ہماری صلح بہت اچھی بات ہے، اداروں کی صلح ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے ان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلے گا اور ادارے اور عمران خان اور موجودہ حکومت ایک پیج میں۔ اصل خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حدیبیہ 2 یا 3 ہفتے میں دائر کر دیں گے ان کے خلاف۔ ابھی تو میرے پاس شہباز کا کیس ای سی ایل میں آیا، 15 دن کے اندر وہ اپیل ہمیں کر سکتے ہیں۔ مریم خود کہتی ہیں کہ مجھے بورڈنگ کارڈ بھی دے، میں نہیں جاؤں گی، تو پھر کہنے کی اس پہ تو ایسی خام خواہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کا جو بھی ہے گروپ ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے گا بجٹ میں، اور سنے میں نے کہ 24 کو نثار حلف اٹھا۔ دیکھیں میں نے جو بات کی تھی میں اس پہ قائم ہوں۔ نون لیگ 2 پارٹیاں ہیں، ایک شہباز کی پارٹی ہے جو میری پارٹی ہے۔ تو شیر رشید کہتے ہیں کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی کے اندر بغاوت نہ ہو تو تحریک انصاف یا پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی۔ تو شیر رشید کا یہ دعویٰ کتنی دیر تک برقرار رہتا ہے، اس کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 24 مئی کا جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے بھی شوگر سکینڈل کی رپورٹ تیار کر لی ہے، وہ رپورٹ بھی خاص سب کو سبمٹ کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ میں جو کچھ بھی فائنڈنگز ہوں گی وہ جہانگیر ترین کو ریلیف دینے کے لیے کافی ہوں گی، مگر اس کے ساتھ اگر اس لیے لگ گیا کہ اگر بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ میں کچھ ایسا ہوا جس سے جہانگیر ترین گروپ کو مایوسی ہوئی تو پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ مولا دوبارہ کٹ کے کھڑا ہو جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کیا اس بات کے لیے راضی ہوگی کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، جس کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اپوزیشن اب اگر سپورٹ نہ بھی کرے تو بجٹ اجلاس اس حوالے سے اہم ہے۔ اگر جہانگیر ترین گروپ ناراض ہوا اور اس نے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا علی ظفر کی رپورٹ کے بعد، تو پھر اس بات کا امکان بڑھ جائے گا کہ حکومت بجٹ پاس نہ کرا سکے، اور بجٹ پاس نہ کرانے والی حکومت اقتدار میں نہیں رہ سکتی۔ تو کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، کھیل ابھی جاری ہے۔
لیکن جو ابھی سے کرائن یا آثار بتاتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں طے پا چکے ہیں.